دعا کریں اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا میری بیوی بہت بیمار ہے، کئی ڈاکٹروں کو چیک کروایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، دم والے بتاتے ہیں کہ اس پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ وہ جو دم والے ہیں وہ انہیں کہاں سے علم غیب ہو گیا کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ جتنے لوگ ہیں پروفیشنل ہیں، جس کے پاس آپ جائیں گے یا آپ کو تھریڈ کریں گے تو ان کے لیے پیسے کھڑے ہوں گے۔ خدا کے لیے ان رستوں کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں رہ سکتا اور جادوگر اس کے مقابلے میں کی طاقت نہیں رکھتا۔ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ خود گھر میں سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو مختلف گھر کے افراد میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ سورت لمبی ہے، ایک شخص پہلے 5 رکوع پڑھ لے، دوسرے پڑھ لے، تیسرے پڑھ لے، اس طرح سورت بقرہ پڑھو، انشاءاللہ ایسی کیفیت ہوئی بھی تو ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک دھمکی بھی لکھی ہے، اس کا حل کالے علم والوں کے پاس ہے لیکن اس کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ اگر کافر ہونا چاہتے ہیں تو جائیں، کیونکہ ایمان نہیں رہے گا جب انسان یہ جادو ٹونے کے معاملات میں پڑ جائے۔ اللہ رب العزت بچائے، اگر بیماری سے موت بھی آ جائے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کفر سے بہتر ہے موت آ جانا۔ تو اس لیے اس راستے کو کبھی بھی اختیار نہ کریں، اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ جس دن آپ اپنے رب پہ توکل کرتے ہوئے دعا کریں گے اسی دن اللہ یہ ساری مصیبتیں پلٹا دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ اور آپ کے گھر والوں پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، ہر نماز کے بعد معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر دیکھی ان دیکھی چیز سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں جو اپنی نمازوں کے بعد معوذات پڑھتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا ہے ذو الحجہ کے 10 دنوں میں درود پاک پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خاص درود کا جو وقت ہے وہ جمعے کا دن ہے، آپ جمعے کو پڑھیں۔